بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر طیب ہے اور ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ جانور کی کمزوری کے بارے میں ہوگا کہ جو جانور کمزور ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کا پھر ٹریٹمنٹ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو خوراک کون کون سی دینی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے یہ والی گائے جو ہے اس کو چیک کیا ہے، تو سب سے پہلے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر لینا ہوتا ہے۔ ٹمپریچر ہم نے اس کا لیا ہے تو اس کا ٹمپریچر 100 کے قریب آیا ہے۔ ویسے نارمل ٹمپریچر جو ہوتا ہے نا گائے کا 102 سے 103 تک ہونا چاہیے، جو فریزن گائے ہوتی ہے اتنا ان کا ہونا چاہیے کم سے کم، تو اس کا ٹمپریچر لو ہے۔ باقی ہم نے فارمر سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکتی ہے خود سے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی پھر بندے بلانے پڑتے ہیں، وہ اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، تو جب یہ اٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کھانا پینا بھی اس کا تقریباً نارمل ہی ہے، اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی کھانے پینے کی یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کے اندر جو دانت ہوتے ہیں نا سائیڈوں والے، وہ ایک تو کافی بڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کی رگڑائی کرنی پڑتی ہے، پھر وہ جا کے سیٹ ہوتے ہیں۔ تو باقی ہم اس کی یہ کمزوری جو ہے ان کے پٹے کو جو کھنچاؤ ہوا ہے اس کے لیے ہم اس کو اب ڈرپ لگائیں گے۔ باقی جو ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں کیا کریں گے۔ جی تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جانور کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا سب سے جو پہلا میتھڈ یہی ہوتا ہے کہ فارمر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ کب سے مسئلہ کر رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی اس کا کیا معاملات ہیں، یہ کتنا کھاتا ہے اور آف فیڈ تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی کی اسکیل جو ہے وہ پانی کتنا پیتا ہے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرم ہے چیک کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ فزیکلی جانور کو چیک کرنا ہوتا ہے، آیا کہ جانور کی جو حرکت ہے وہ کس طرح کی ہے، جانور اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، اس کے علاوہ وہ چلتا پھرتا کیسے ہے، اس کو چلنے پھرنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی ہے، اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ کیسے جو ہے کھاتا ہے، جگالی وغیرہ کیسے کر رہا ہے، بہت آہستہ کر رہا ہے، سپیڈ سے کر رہا ہے یا نارملی کر رہا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو یہ جانور دکھا رہا ہوں، سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو فزیکلی چیک کر رہے ہیں۔ تو فزیکلی دیکھیں جی، یہ ایک تو آہستہ چلتی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے کمزور بہت ہو چکی ہے۔ اچھا، تو ایک اور پرابلم بھی ہے، یہ جانور جو ہے یہ پریگننٹ ہے، اس کو تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں پریگننٹ ہوئے ہوئے، تو اس حساب سے بھی ہم جو ہے جانور کو اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ جانور کے جو بچہ ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو فزیکلی چیک کرنے کے بعد اور فارمر سے پوچھنے کے بعد جو تھرڈ ٹرم آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کا ٹمپریچر جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے، آیا کہ اس کا ٹمپریچر کتنا ہے، نارمل ٹمپریچر ہے یا پھر ہائی ٹمپریچر ہے، لو ٹمپریچر ہے، جو بھی سین ہے تو وہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب ہم اس سے جانور کا جو ہے وہ ٹمپریچر لے رہے ہیں۔ ٹمپریچر لینے کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھرمامیٹر لینا ہے، تھرمامیٹر کے پہلے اس کی ریڈنگ چیک کرنی ہے، اس حساب سے اس ریڈنگ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور ریکٹم کے تھرو جو ہے تھرمامیٹر جانور کو لگانا ہوتا ہے، اور اس کا جو ڈوریشن ہوتا ہے تھرمامیٹر کو لگانے کا یہ کم سے کم 30 سیکنڈ ہونا چاہیے۔ اگر 30 سیکنڈ سے کم ہو تو پھر بھی جی جو تھرمامیٹر ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ غلط دے سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہونا چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ 30 سیکنڈ ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا ہے، تو اس جانور کا جو ٹمپریچر تھا نا وہ 98 تھا، یعنی جو نارمل ٹمپریچر جانور کا جو فریزین یا آسٹریلین گائے ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو جرسی گائے ہوتی ہے، ان کا جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے نا وہ کم سے کم 102 سے لے کر 103 ہونا چاہیے، یہ ان کا نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اگر ہائی ٹمپریچر کی طرف جائیں تو 104 105 106 107 تک ان کا جو ہے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، وہ پھر اس حساب سے ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ 98 تھا، تو جانور کمزور بھی کافی ہے، اس حساب سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو ویکنیس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، آف فیڈ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے جانور کو یہ مسئلہ بنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فارمر نے ہم نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس نے کا جو وہ پانی پیتی ہے وہ بھی بہت کم ہے،
پانی جو ہے یہ بہت کم پیتی ہے، کھانا پینا بھی اس کا اس طرح نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو اس حساب سے جو ہم اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ لے کے اس کا اب ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں جی؟ اب ہم نے اس کو جو ہے ڈرپ جو ہے وہ لگائی ہے، آئی وی ہم نے کی ہے، انٹراوینس جو ہے وہ ڈرپ لگائی ہوئی ہے۔ تو ڈرپ لگانے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوئی بھی ڈرپ ہو وہ آیا کہ این ایس کی ہو، رنگر کی ہو، اس کے علاوہ نوا کاک کی ہو، کوئی بھی ڈرپ ہو تو اس کے لگانے کا طریقہ جو ہے سب کا سیم ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے پانی جو ہے اس کو گرم کروانا ہے، اور جو بھی آپ نے ڈرپ لگانی ہو نا وہ اس سے گرم پانی میں رکھنی ہے، اور اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو ڈرپ پہ آپ کی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ لو نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈی نہیں ڈرپ ہونی چاہیے، ہلکی سی گرم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم جو ہے ڈرپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ 37 ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کی جو جوبلر وین ہوتی ہے اس میں آپ نے جو ہے آہستہ سے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنی ہے کہ آیا کہ اس کی جوبلر وین جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی تو گردن کے نیچے سے جہاں پہ جوبلر وین ہوتی ہے اس جگہ کو آپ نے دبانا ہے۔ تو جیسے ہی آپ دبائیں گے تو اس کی جو جوبلر وین ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گی۔ تو وہاں سے آپ نے چیک کر کے سب سے پہلے نیڈل جو ہے وہ آئی وی کرنی ہوتی ہے۔ ایک تو آہستہ سے بھی کر سکتے ہیں، اگر باریک نیڈل ہو تو وہ تو آہستہ سے ہی لگائیں تو لگ سکتی ہے، لیکن جو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں فار ایگزامپل 16 گیج والی، اس کو تھوڑا سا زور سے لگانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ہاتھ کو جھٹکا دے کے جانور کو لگانا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو اس کی جوبلر وین میں جو ہے وہ ڈرپ لگائی ہے، آئی وی کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو نیکسٹ ٹمپریچر ہوگا، ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کو ہم نے ساتھ میں کیلشیم دینا ہے۔ کیلشیم کون سا دیں گے؟ اے ڈی منرل لے لیں، ویری گڈ ہے، اس کے حساب سے وہ کیلشیم بیسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو الوی جسٹ پاؤڈر ہے وہ بھی اس کو دینا ہے، تاکہ اس کا جو ہے معدہ ہے وہ اچھی طرح جو ہے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو ڈرپوں کی جو ہے سسٹم ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کم سے کم جو ڈرپ ہے نا وہ آپ نے 3 سے 4 لگانی ہوتی ہیں۔ ایک تو آج ہم جو پہلا دن ہے اس کو آج ہم ڈرپ جو ہے وہ میلفون سی کی لگا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کو ڈرپ لگائی ہے دوسرے دن ہی انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے خود سے اٹھنا اور بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ خود سے اٹھ نہیں سکتی تھی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بیٹھ تو یہ خود جاتی تھی لیکن اس کو اٹھانے کے لیے وہ کہتے ہیں، فارمر کہتے ہیں کہ جی 4 سے 5 بندے جو ہیں وہ ہمیں انگیج کرنے پڑتے تھے، اور جو مل کے اس کو اٹھاتے تھے، اور جب یہ اٹھ جاتی تھی تو پھر یہ چلنا پھرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دوسری دن جو اس کو ہم ڈرپ لگائیں گے وہ ڈیکسٹروز 10% ہوگی۔ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں انجیکشن آپ نے ایک تو ایول کا انجیکشن ملانا ہے کم سے کم 15 ml، اور ساتھ میں جو ہے بایو سال کا انجیکشن مل جاتا ہے، وہ 50 ml پورا جو ہے وہ آپ نے ڈرپ میں دینا ہے اور جانور کو لگا دینا ہے۔ اور اس سے آگے جو 3rd دن ہوگا اس دن بھی آپ نے اسی طرح جو ہے ڈیکسٹروز کی ڈرپ لینی ہے، 1000 ml لینی ہے، اور اس میں بایو سال جو ہے وہ 50 ml ڈال کے لگا دینا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو ڈرپیں لگاتے رہیں گے اور اس کی خوراک جو ہے وہ اچھی سی اچھی دینی ہے آپ نے، جیسے ہی خوراک اچھی دیں گے ساتھ میں کیلشیم وغیرہ دیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جانور آپ کا بہتر ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو جو ہے ڈرپ وغیرہ لگا لی ہے، 3 دن لگاتار ہم اس کو ڈرپیں لگائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ڈرپ لگانے کے بعد جو نیکسٹ اس کا ہوتا ہے کام آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تھوڑا بہت آپ نے چلانا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو سیشن تھا وہ اسی ویڈیو کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے علاوہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔